حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والے کو دیکھنے میں ہم بھلے ہی مردہ سمجھتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ زندہ ہوتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کی زندگی ہماری اس زندگی سے بالکل الگ ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندگی میں اس کی ہڈی توڑی جائے۔ ایک بار پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قبر سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے دیکھا تو فرمایا کہ اس قبر والے کو تکلیف نہ دو۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس دنیا سے نکل کر برزخ کی دنیا میں چلا جاتا ہے، چاہے ابھی اسے قبر میں بھی نہ رکھا جائے یا آگ میں بھی نہ جلایا جائے، اس میں سمجھ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردہ چارپائی وغیرہ پر رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد قبرستان لے جانے کے لیے لوگ اسے اٹھاتے ہیں تو اگر وہ نیک تھا تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، اور اگر نیک نہیں تھا تو گھر والوں سے کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جاتے ہو۔ پھر فرمایا کہ انسان کے سوا ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، اگر انسان اس کی آواز سن لے تو ضرور بے ہوش ہو جائے۔ موت کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک ہر آدمی پر جو زمانہ گزرتا ہے، یعنی جس زمانے میں موت کے بعد وہ انسان رہتا ہے، اس زمانے کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کا مطلب ہے پردہ اور آڑ۔ چونکہ یہ زمانہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک آڑ ہوتا ہے، اس لیے اسے برزخ کہتے ہیں۔ چونکہ انسان خود اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے ہیں، اس لیے حدیثوں میں برزخ کے آرام یا عذاب کے بارے میں قبر کے لفظ آتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن انسانوں کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے یا پانی میں بہا دیا جاتا ہے وہ برزخ میں زندہ نہیں رہتے۔ سچ تو یہ ہے کہ عذاب و ثواب کا تعلق روح سے ہے، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ جلے ہوئے کڑوں کو بھی جمع کر کے عذاب و ثواب دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ پہلے زمانے میں ایک آدمی نے بہت زیادہ گناہ کیے۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو آدھی دھرتی میں بکھیر دینا اور آدھی سمندر میں بہا دینا۔ یہ وصیت کر کے اس نے کہا کہ اگر خدا مجھ پر قادر ہو گیا اور اس کے باوجود بھی اس نے مجھے زندہ کر لیا تو مجھے ضرور ہی زبردست عذاب دے گا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا جیسا کہ اس نے وصیت کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس آدمی کے جسم کے ذروں کو جمع کر دو۔ سمندر نے اپنے اندر کے سارے ذروں کو جمع کر دیا، اور اسی طرح دھرتی کو بھی حکم دیا، اس نے بھی آدمی کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دیا۔ سارے ذرے جمع فرما کر اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ فرما دیا۔ پھر اس سے فرمایا کہ تو نے ایسی وصیت کیوں کی؟ اس نے عرض کیا اے میرے پالنہار، تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا اور آپ خوب جانتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ حدیث شریف کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن بندے برزخ میں ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتے ہیں، اور اس دنیا سے جانے والے سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے اور کس حالت میں ہے۔